بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یرمونا تہمت لگائیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن اور نہ ہوں، لہم ان کے، شہداء گواہ، الا سوائے انفسہم ان کی جانوں کے، فشہادت پس گواہی، احدہم ان میں سے ایک کی، اربع چار، شہادات گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم، انہ کہ بے شک وہ، لمن الصادقین سچ بولنے والوں میں سے ہے، کہ بے شک وہ سچ بولنے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 7۔ والخامسۃ اور پانچویں، انا یہ کہ، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو، علیہ اس پر، اور پانچویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان اگر کانا ہو، من الکاذبین جھوٹ بولنے والوں میں سے، اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ وَيَدْرَؤُ اور ٹل جائے گی، عنہا اس عورت سے، العذاب سزا، ان کے تشہدہ گواہی دے، اربع شہادات چار بار گواہی، باللہ اللہ کی قسم، انہ کہ بے شک وہ، لمن الکاذبین البتہ جھوٹے لوگوں میں سے ہے یا جھوٹا ہے۔ اسی طرح ہی عورت بھی 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے، اور پانچویں مرتبہ اگلی آیت میں دیکھیں، والخامسۃ اور پانچویں مرتبہ، انا یہ کہ، غضب اللہ اللہ کا غضب ہو، علیہ اس پر یعنی اس مرد پر، اس عورت پر، علیہ اس پر یعنی اس عورت پر، ان اگر کانا وہ ہے، من الصادقین سچے لوگوں میں سے۔ اب عورت پانچویں دفعہ حلفیہ کیا کہے گی کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر کیا ہو، اللہ کا غضب نازل ہو۔ ولولا اور اگر نہ، فضل اللہ اللہ کا فضل، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، تواب توبہ قبول کرنے والا، حکیم حکمت والا ہے، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ابھی الحمدللہ ہم نے آیت نمبر 6 سے 10 تک لفظی ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی، اور ان آیتوں میں لعان کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے ان حامدوں کے لیے جو اپنی بیویوں کی نسبت ایسی بات کہہ دیں کہ چھٹکارے کی صورت بیان فرمائی ہے، جب وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو کیا کریں، لعان کر لیں، اور ان تمام آیات میں لعان کا طریقہ بتایا گیا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ امام کے سامنے آ کر وہ اپنا بیان دے، جب شہادت نہ پیش کر سکیں تو حاکم اسے 4 گواہوں کے قائم مقام 4 قسمیں دے گا، اور یہ قسم کھا کر کہے گا کہ وہ سچا ہے، جو بات کہتا ہے وہ حق ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اتنا کہتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک اس کی عورت اس مرد سے بائن ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی، یہ مہر ادا کر دے گا اور اس عورت پر زنا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ عورت بھی سامنے ملعنہ کرے تو حد اس پر سے ہٹ جائے گی، یہ بھی 4 مرتبہ حلفیہ بیان دے گی کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اس نقطے کو بھی خیال میں رکھیے کہ عورت کے لیے غضب کا لفظ کہا گیا ہے، اس لیے کہ عموماً کوئی مرد نہیں چاہتا کہ وہ اپنی بیوی کو خامخواہ تہمت لگائے اور اپنے آپ کو بلکہ اپنے کنبے کو بھی بدنام کرے۔ عموماً وہ سچا ہی ہوتا ہے اور اپنے صدق کی بنا پر ہی وہ معذور سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے 5ویں مرتبہ میں اس سے یہ کہلوایا گیا کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب آئے۔ پھر غضب والے وہ ہوتے ہیں جو حق کو جان کر پھر اس سے روح گردانی کریں۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، انعمت علیہم، کہ اس رستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ اس رستے پر جس پر تیرا غضب ہوا۔ اور غضب والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن کو علم تو ہوتا ہے لیکن مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، حق کی پہچان ہوتی ہے لیکن حق پر چلتے نہیں،
اسی لیے عورت کے لیے یہاں پہ غضب کا لفظ آیا کہ عورت بہتر جانتی ہے اور وہ یقیناً جانتی ہے کہ اس نے یہ غلطی کی، اس نے کسی کے ساتھ یہ غلط کام کیا یا نہیں کیا، اس لیے عورت کے لیے غضب کا لفظ آیا اور مرد کے لیے لعنت کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحم تم پر نہ ہوتا، آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا نا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، کہ اگر اللہ کا فضل اور رحم تم پر نہ ہوتا تو تم ایسی آسانیاں تم پر نہ ہوتی بلکہ تم پر مشقت اترتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمایا کرتا ہے، گو کیسے ہی گناہ ہوں اور گو کسی وقت بھی ہو، وہ حکیم ہے اپنی شرع میں، اپنے حکموں میں، اپنی ممانعت میں، اس کی توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس آیت کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ مسند احمد میں ہے، جب یہ آیت اتری تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصار کے سردار ہیں کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ آیت اسی طرح اتاری دی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاریوں سنتے نہیں ہو یہ تمہارے سردار کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درگزر فرمائیے، یہ صرف ان کی بڑی چڑھی غیرت کا باعث ہے اور کچھ نہیں۔ ان کی غیرت کا یہ حال ہے کہ انہیں کوئی بیٹی دینے کی جرت بھی نہیں کرتا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میرا ایمان ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اگر میں کسی کو اس کے پاؤں پکڑے ہوئے دیکھ لوں تو بھی میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہاں تک کہ میں 4 گواہ لاؤں۔ یہ اس وقت کی ابھی آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10 کا نزول نہیں تھا ہوا، ان سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی کہ جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو یا کسی کو بھی کوئی دیکھے گا تو وہ 4 گواہ لائے گا۔ اس کے بعد یہ خاوند کے لیے حکم آ گیا۔ ابھی یہ پورا واقعہ آپ مکمل دیکھیں۔ اس بات کو ذرا سے ہی دیر ہوئی کہ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ آئے، یہ ان 3 شخصوں میں سے جن کی توبہ قبول کی گئی۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنی۔ صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا معلوم ہوا اور طبیعت پر بہت ہی برا گزرا۔ سب انصار جمع ہو گئے اور کہنے لگے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے ہم اس آفت میں مبتلا کیے گئے، مگر اس صورت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو تہمت کی حد لگائے، کیونکہ بہتان لگانے والے پر جس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو اس کے پاس کیا تھا؟ تہمت کی حد لگائی جاتی تھی، اور یہی آیات نازل ہوئی تھی، اور اس کی شہادت کو مردود ٹھہرائیں۔ حلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، واللہ میں سچا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا چھٹکارا کر دے گا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ میرا کلام آپ کی طبیعت پر بہت گراں گزرا، بہت مشکل ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں سچا ہوں، اللہ خوب جانتا ہے۔ لیکن چونکہ گواہ پیش نہیں کر سکتے تھے، قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہتان لگانے کی حد مارتے یا حد مارنے کو فرماتے۔ اتنے میں وحی اترنا شروع ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر علامت سے پہچان گئے کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب اتر چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے حلال، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے کشادگی اور چھٹی سیدنا حلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے، الحمدللہ، مجھے اللہ رحیم کی ذات سے یہی امید تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال رضی اللہ عنہ کی بیوی کو بلوایا اور ان دونوں کے سامنے آیت ملعنہ پڑھ کر سنائی اور فرمایا، دیکھو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے سخت ہے۔ آیت ملعنہ کون کون سی ہیں؟ آیت نمبر 6 سے لے کے 9 تک، اور آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم مشقت میں پڑ جاتے۔ حلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بالکل سچا ہوں۔ اس عورت نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اچھا لعان کرو، تو حلال کو کہا گیا کہ اس طرح 4 قسمیں کھاؤ اور 5ویں دفعہ یوں کہو، حلال رضی اللہ عنہ،
جب 4 بار کہہ چکے اور 5ویں بار کی نوبت آئی تو آپ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حلال اللہ سے ڈر جا، دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں سے بہت ہلکی ہے، یہ 5ویں بار تیری زبان سے نکلتے ہی تجھ پر عذاب واجب ہو جائے گا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم اللہ کی، جس طرح اللہ نے مجھے دنیا کی سزا سے میری صداقت کی وجہ سے بچایا، اسی طرح آخرت کے عذاب سے بھی میری سچائی کی وجہ سے میرا رب مجھے محفوظ رکھے گا۔ پھر 5ویں دفعہ کے الفاظ بھی زبان سے ادا کر دیے۔ اب اس عورت سے کہا گیا کہ تو 4 دفعہ قسمیں کھا کہ یہ جھوٹا ہے۔ جب وہ 4 قسمیں کھا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 5ویں دفعہ کے اس کلمے کے کہنے سے روکا، اور جس طرح حلال رضی اللہ عنہ کو سمجھایا گیا تھا اس سے بھی فرمایا تو اسے کچھ خیال پیدا ہو گیا، رکی، جھجکی، زبان کو سنبھالا، قریب تھا کہ اپنے قصور کا اقرار کر لے، لیکن پھر کہنے لگی کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ پھر کہہ دیا کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ مطلب اس کے رکنے سے، جھجکنے سے، زبان کو سنبھالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی عورت تھی، لیکن اس نے شرمندگی کی وجہ سے، اپنے خاندان کی بے عزتی کی وجہ سے کیا کیا کہ یہ 5ویں قسم بھی کھا لی کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میں جدائی کرا دی اور حکم دے دیا کہ اس سے جو اولاد ہو وہ حلال رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب نہ کی جائے، نہ اسے حرام کی اولاد کہا جائے۔ جو اس بچے کو حرامی کہے یا اس عورت پر تہمت رکھے وہ حد لگایا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ دیا کہ اس کا کوئی نان نفقہ اس کے خاوند پر نہیں، کیونکہ جدائی کر دی گئی ہے، نہ طلاق ہوئی ہے، نہ خاوند کا انتقال ہوا ہے، اور فرمایا دیکھو اگر یہ بچہ سرخ سفید رنگ موٹی پنڈلیوں والا ہوا تو اسے حلال کا سمجھنا، اور اگر وہ پتلی پنڈلیوں والا سیاہی مائل رنگ کا پیدا ہوا تو اس شخص کا سمجھنا جس کے ساتھ اس پر الزام قائم کیا گیا ہے۔ جب بچہ ہوا تو لوگوں نے دیکھا وہ اس بری صفت پر تھا جو الزام کی حقانیت کی نشانی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مسئلہ قسموں پر طے شدہ نہ ہوتا تو میں اس عورت کو قطعاً حد لگاتا۔ اور یاد رکھے کہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ یہ صاحبزادے بڑے ہو کر مصر کے والی بنے اور ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف تھی۔